اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، بحر زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام اسفار پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، اور رسول کو تمام نبیوں پر اور رسولوں میں تاجدار کائنات سرور الاولاق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محبوبیت اور خاص فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتے کے دیگر ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعت کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ احادیث مبارکہ سے اس بابرکت رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں۔ ایک لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ البراء یعنی دوزخ سے بری ہونے اور آزادی ملنے کی رات، لیلۃ الصق یعنی دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاصہ کی نزول کی رات۔ عرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ لفظ شب برات احادیث مبارکہ کے الفاظ اتقاء من النار کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے کتاب کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ لیلۃ مبارکہ یعنی برکت والی رات کا مصداق رمضان کی شب قدر ہے یا شعبان کی 15ویں شب۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ زیادہ تر مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان المبارک کی شب قدر ہے، اور بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ امام ابو الحسن ماوردی المتوفی 450 ہجری نے بھی ان دونوں روایات کو بیان کیا ہے۔ امام حسین بن مسعود بغوی المتوفی 516 ہجری معالم التنزیل میں لکھتے ہیں کہ قتادہ اور ابن زید نے کہا کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ آسمان دنیا کی طرف اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، پھر 20 سال تک جبریل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حسب دستور تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کرتے رہے، اور دوسروں نے کہا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ حافظ ابن کثیر المتوفی 774 ہجری لکھتے ہیں کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ عکرمہ سے روایت ہے کہ شعبان 15ویں شب ہے۔ ان کی یہ حدیث مرسل ہے، جبکہ قرآن مجید میں یہ تصریح ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک زندگی کی مدتیں منقطع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ابن جریر المتوفی 310 ہجری جامع البیان میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فیہا یفرق کل امر حکیم، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کی تفسیر میں حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ قال فی لیلۃ النصف من شعبان
یبرم فیہ امر السنۃ وتنسخ الاحیاء من الاموات ویکتب الحاج فلا یزاد فیہم احد ولا ينقص منہم احد. فرمایا کہ 15ویں رات میں ایک سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے اور زندوں کا نام مردوں میں بدل دیا جاتا ہے اور حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، پھر سال بھر اس میں کمی ہوتی ہے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں درج کیا ہوا ہوتا ہے. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک دنیا کے تمام معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے. امام بغوی معالم التنزیل میں ان اقوال کی تطبیق کرتے ہوئے امام ابو ضحیٰ سے ابن عباس کی روایت بیان کرتے ہیں کہ قال ان اللہ یقضی الاقضیۃ فی لیلۃ النصف من شعبان ویسلمها الی اربابها فی لیلۃ القدر. یعنی بے شک اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرماتا ہے اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 604 ہجری التفسیر الکبیر میں شب برات اور شب قدر کے حوالے سے مختلف اقوال بیان کرتے ہیں. قلنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اللہ يقدر المقادیر فی لیلۃ البراءۃ فاذا کان لیلۃ القدر یسلمها الی اربابها. یعنی ہم نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نصف شعبان کی رات تقدیروں کے فیصلے فرماتا ہے اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ان فیصلوں کو ان اصحاب کے سپرد کرتا ہے. امام راضی دوسرا قول بیان فرماتے ہیں وقیل یقدر لیلۃ البراءۃ الی جال والارزاق ولیلۃ القدر یقدر الامور التي فیها الخیر والبرکۃ والسلامۃ. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رب تعالی شب برات میں زندگی موت اور رزق کے فیصلے فرماتا ہے اور شب قدر میں ان امور کے فیصلے فرماتا ہے جو انسان کے لیے خیر برکت اور اس کی سلامتی سے تعلق رکھتے ہیں. امام راضی تیسرا قول لکھتے ہیں وقیل یقدر فی لیلۃ القدر ما یتعلق به اعزاز الدین وما فیہ النفع العظیم للمسلمین واما لیلۃ البراءۃ فیکتب فیہا اسماء من یموت ویسلم الی ملک الموت. اور کہا گیا کہ شب قدر میں دین کی عزت اور مسلمانوں کے لیے نفع عظیم سے متعلق امور کے فیصلے ہوتے ہیں، جبکہ شب برات میں فوت ہونے والوں کی فہرست تیار کر کے ملک الموت کے سپرد کر دی جاتی ہے. امام قرطبی مالکی المتوفی 671 ہجری آپ فرماتے ہیں کہ وقیل یبدع فی استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ فی لیلۃ البراءۃ ویقع الفراغ فی لیلۃ القدر. ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1014 ہجری آپ فرماتے ہیں کہ ولا نزاع فی ان لیلۃ نصف شعبان یقع فیہا فرق کما صرح به الحدیث وانما النزاع فی انها المرادۃ من الآیۃ والصواب انها لیست مرادۃ منها وحینئذ یستفاد من الحدیث والآیۃ وقوع ذلك الفرق من كل من الليلتين اعلاما بمزيد شرفهما ويحتمل ان يقع الفرق في ليلة النصف ما يصدر الى ليلة القدر ويحتمل ان يكون الفرق في احداهما اجمالا وفي الاخرى تفصيلا او تخص احداهما بالامور الدنيوية والاخرى بالامور الاخروية وغير ذلك من الاحتمالات
عقلیہ، یعنی اس بات میں تو کوئی جھگڑا نہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں مذکور امور انجام پاتے ہیں، جیسا کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے صراحت ہو رہی ہے۔ البتہ اس میں نظر ہے کہ آیت کریمہ فیہا یفرق کل امر حکیم سے شب برات مراد ہے یا نہیں۔ درست بات یہی ہے کہ اس آیت سے شب برات مراد نہیں۔ اس وقت آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ سے یہ مستفاد ہوگا کہ ان امور کی انجام دہی دونوں راتوں میں ہوتی ہے۔ ان دونوں راتوں کی مزید شرف و بزرگی بتلانے کے لیے یہ احتمال بھی ہے کہ 15 شعبان میں ان امور کے انجام دہی کا فیصلہ ہوتا ہے جو لیلۃ القدر تک انجام پاتے ہیں۔ نیز یہ احتمال بھی ہے کہ ان امور کی انجام دہی ایک شب میں اجمالاً ہوتی ہے اور دوسری شب میں تفصیلاً ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں راتوں میں سے ایک امور دنیویہ کے انجام دہی کے ساتھ خاص کر دیا جائے اور دوسرے امور کو اخروی کے انجام دہی کے لیے مخصوص کیا جائے۔ اس کے علاوہ مزید احتمالات عقلیہ بھی نکل سکتے ہیں۔ علامہ مبارک پوری المتوفی 1353 ہجری ضفۃ الاحمدی شرح جامع ترمذی میں تحریر کرتے ہیں کہ ولا نزاع فی ان لیلۃ نصف شعبان یقع فیہا فرق كما صرح به الحديث وإنما النزاع في أنها المرادة من الآيات والصواب أنها ليست مرادة منها وحينئذ يستفاد من الحديث والآيات ووقوع ذلك الفرق في كل من الليلتين إعلاما لمزيد شرفهما ويحتمل أن يكون الفرق في أحدهما إجمالا وفي الأخرى تفصيلا أو تخص إحداهما بالأمور الدنيوية والأخرى بالأمور الأخروية وغیر ذلك من الاحتمالات العقلیتی انتہا۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو فیصلے کیے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث نے اس کی صراحت کی ہے، بلکہ نزاع صرف اس بات میں ہے کہ کیا اس آیت سے یہی شعبان کی 15ویں رات مراد ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت سے مراد یہ رات نہیں۔ اس طرح حدیث اور آیت سے یہ سمجھا جائے گا کہ فیصلہ دونوں راتوں میں ہوتا ہے اور یہ دونوں راتوں کا مزید شرف بتلانے کے لیے بیان کیا گیا۔ نیز یہ بھی احتمال ہے کہ فیصلہ اجمالی طور پر ان دو میں سے کسی ایک میں ہو اور تفصیلی طور پر دوسری میں، یا ان دونوں میں سے ایک دنیوی امور کے ساتھ خاص ہو اور دوسرا اخروی امور کے ساتھ، اور اس کے علاوہ دوسری عقلی احتمالات بھی ہو سکتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غنیۃ الطالبین میں بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر 2 عیدیں ہوتی ہیں، اس طرح فرشتوں کی آسمان میں 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ فرشتوں کی 2 عیدیں شب برات اور شب قدر ہیں، اور مومنین کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ سوتے نہیں، اور مومنوں انسانوں کی عیدیں دن کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شب برات کو ظاہر کیا اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ اس کی حکمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شب قدر رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، اور شب برات کو ظاہر کیا کیونکہ وہ فیصلہ، قضا، قہر و رضا، قبول و رد، نزدیکی اور دوری، سعادت اور شقاوت اور پرہیزگاری کی رات ہے۔ کوئی شخص اس میں نیک بختی حاصل کرتا ہے اور کوئی مردود ہو جاتا ہے، ایک ثواب پاتا ہے اور دوسرا ذلیل ہوتا ہے، ایک معزز و مکرم ہوتا ہے، دوسرا محروم رہتا ہے، ایک کو اجر دیا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کا کفن بنایا جا رہا ہے اور وہ بازاروں میں مشغول ہیں، کتنی قبریں کھودی جا رہی ہیں، لیکن قبر میں دفن ہونے والا اپنی بے خبری کے باعث خوشی اور غرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ کتنے ہی چہرے کھلکھلا رہے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کے قریب ہیں۔ کتنے مکانوں کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے لیکن
ان کا مالک موت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ کتنے ہی بندے رحمت کے امیدوار ہیں بس انہیں عذاب پہنچتا ہے، کتنے ہی بندے خوشخبری کی امید رکھتے ہیں بس وہ خسارہ پاتے ہیں، کتنے ہی بندوں کو جنت کی امید ہوتی ہے مگر ان کو دوزخ میں جانا پڑتا ہے، کتنے ہی بندے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امیدوار ہوتے ہیں لیکن وہ جدائی کا شکار ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کو عطائے خداوندی کی امید ہوتی ہے لیکن وہ مصائب کا منہ دیکھتے ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کو بادشاہی کی امید ہوتی ہے لیکن وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان کی رات کو گھر سے باہر تشریف لاتے تو ان کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد نکالا گیا ہو۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص جس کی کشتی ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے زیادہ مصیبت میں گرفتار نہیں۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ فرمایا، میرے گناہ یقینی ہیں لیکن نیکیوں کا مجھے خدشہ ہے، آیا مجھ سے قبول کی جائیں گی یا رد کر دی جائیں گی؟